سب سے پہلے ٹیرفس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیرفس کیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر یو ایس میں ایک بزنس مین ہے، ایک بائر ہے، اور وہ پاکستان سے کپڑا خریدتا ہے۔ اب جو کپڑا وہ پاکستان سے خریدتا ہے تو وہ کپڑا اس کو ملتا ہے تقریباً کچھ $100 میں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یو ایس جو گورنمنٹ ہے تو وہ پاکستان کے اوپر تقریباً کچھ لیٹ سے 50% وہ پاکستان کے اوپر ٹیرفس امپوز کرتی ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یو ایس میں بیٹھا ہوا جو بائر ہے، جو پاکستان سے پہلے کپڑا خریدتا تھا، اس کو ملتا تھا تقریباً $100 میں، لیکن جو ٹیرفس اب امریکن گورنمنٹ نے امپوز کیے ہیں پاکستان کے اوپر، پاکستان میں جو ٹیکسٹائل ہے اس کے اوپر، تو وہ کپڑا اب اس بائر کو $100 میں نہیں ملے گا بلکہ $150 میں اس کو ملے گا، کیونکہ جو ایکسٹرا $50 ہے تو وہ اسی وجہ سے امپوز ہوئے ہیں، وہ اسی وجہ سے اس کو پے کرے گا، کیونکہ جو امریکن گورنمنٹ ہے، یو ایس جو گورنمنٹ ہے، تو اس نے 50% ٹیرفس امپوز کیے ہیں پاکستان ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر، تو اسے کہا جاتا ہے ٹیرفس۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی کنٹری باقی کنٹریز کے اوپر ٹیرف امپوز کرتی ہے؟ اب اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز ہیں، تو لہٰذا میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرسٹ ریزن یہ ہے کہ ٹو پروٹیکٹ لوکل انڈسٹریز۔ مثال کے طور پر لیٹس سے کہ امریکہ میں ایک انڈسٹری ہے جو کہ مینوفیکچر کرتی ہے سٹیل، اور چائنا میں بھی ایک انڈسٹری ہے جو کہ مینوفیکچر کرتی ہے سٹیل۔ اب امریکہ میں بھی سٹیل مینوفیکچر ہو رہی ہے اور چائنا میں بھی سٹیل مینوفیکچر ہو رہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ امریکہ میں جو سٹیل مینوفیکچر ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہے، اور چائنا میں جو سٹیل مینوفیکچر ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ سستی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ سٹیل کو امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، اسی وجہ سے امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ملک میں یعنی کہ امریکہ میں جو سٹیل مینوفیکچر ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہے، تو لہٰذا ان کو سستی چیز ان کو چاہیے، اسی وجہ سے وہ سٹیل کو امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے۔ اب اسے کیا ہوتا ہے؟ جب امریکہ میں ایک بائر سٹیل کو امپورٹ کرتا ہے چائنا سے، تو امریکہ میں جو ان کے اپنے انڈسٹریز ہے جو کہ سٹیل مینوفیکچر کر رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ان انڈسٹریز کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جو سٹیل بن رہی ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہے، لوگ ان کو خرید نہیں رہے ہیں، اور مارکیٹ میں چائنا میں جو سٹیل مینوفیکچر ہوتی ہے تو وہ آلریڈی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو لوگ وہ خریدیں گے، وہ کیوں امریکن سٹیل کو خریدیں گے؟ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ اس طرح کرے گی کہ وہ چائنا کی جو سٹیل انڈسٹری ہے اس کے اوپر وہ ٹیرفس امپوز کرے گی، اور وہ اتنے % میں ٹیرف امپوز کرے گی کہ امریکہ میں جو لوگ ہیں تو وہ ان کو مجبور کریں گے کہ آپ امریکن میڈ سٹیل کو خریدیں، بجائے یہ کہ آپ چائنیز میڈ سٹیل کو خریدیں، کیونکہ جب وہ ان کے اوپر ٹیرف امپوز کرتے ہیں تو اسی وجہ سے چائنا میں جو سٹیل مینوفیکچر ہوتے ہیں، جو کہ پہلے امریکہ میں جو سٹیل مینوفیکچر ہوتے تھے ان سے وہ سستے تھے، تو اب ٹیرفس امپوز کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کے جو لوکل انڈسٹریز تھے تو وہاں پر تو سٹیل تو بنتے تھے، لیکن چونکہ چائنا میڈ سٹیل آلریڈی وہاں پر اویلیبل تھی تو لوگ ان کو خریدتے نہیں تھے، اسی وجہ سے وہاں پر پروڈکشن بہت زیادہ کم ہوتی تھی، تو اسی وجہ سے ان کے جو لوکل ڈومیسٹک انڈسٹریز تھے تو اس کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہو رہا تھا۔ تو اسی وجہ سے اگر ایک کنٹری کسی اور کنٹری کے اوپر ٹیرف امپوز کرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک فرسٹ جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو لوکل ڈومیسٹک انڈسٹریز ہوتے ہیں تو وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے ٹو ریڈیوس ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ اب ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ٹریڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ اور ایک کو ہم کہتے ہیں امپورٹ۔ ایکسپورٹس مین کہ جب ایک کنٹری باقی کنٹریز کو چیزیں بیچتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے ایکسپورٹ۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بہت ساری کنٹریز کو ہم کپڑے جو ہے وہ بیچتے ہیں، تو اٹ مینس کہ ہم کپڑے کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ امپورٹ کسے کہا جاتا ہے؟ امپورٹ مین کہ جب ایک کنٹری باقی کنٹریز سے
چیزیں خریدتی ہے اور اپنے ملک میں لاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے امپورٹ۔ مثال کے طور پر پاکستان میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم چائنا سے لاتے ہیں، ہم امریکہ سے خریدتے ہیں، یورپ سے خریدتے ہیں، سو اٹ مینس کہ ہم ان ساری چیزوں کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب ٹریڈ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ سرپلس کسے کہا جاتا ہے؟ اٹ مینس کہ معیشت میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آپ باقی کنٹریز کو بیچتے ہیں، آپ کے اگر ایکسپورٹ آپ کے امپورٹ سے زیادہ ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا جو ٹریڈ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سرپلس میں ہے، مطلب کہ آپ فائدے میں ہے۔ اور اگر آپ کے ایکسپورٹس آپ کے امپورٹ سے کم ہے، مطلب کہ آپ چیزیں بیچتے کم ہے اور خریدتے زیادہ ہے، تو اٹ مینس کہ آپ کا جو ٹریڈ ہے تو پھر وہ ڈیفیسٹ میں ہے، پھر آپ لاس میں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کئی سالوں سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ ان کا جو ٹریڈ ہے تو وہ ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے۔ میں آپ کو اگر ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھا دوں، اگر امریکہ ایک بہت بڑی تعداد میں چائنا سے چیزیں خریدتی ہے اور امریکہ کے جو اپنے ایکسپورٹس ہے تو وہ جو ہے اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے، تو امریکن گورنمنٹ کیا کرے گی کہ وہ چائنا کے اوپر ٹیرفز امپوز کرے گی، اور جب وہ اس کے اوپر ٹیرفز امپوز کرے گی تو جو امپورٹس جو کہ امریکن کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ایکسپورٹس بہت زیادہ کم ہے تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور جو امپورٹس ہے تو وہ ریڈیوس ہو جائے گا۔ اور اس کے تھرو ان ٹیرفز کے تھرو کیا ہوگا کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے تو وہ امریکہ میں جو امریکن کنزیومرز ہے یا بزنس مین ہے تو ان کو وہ فورس کریں گے، ان کو وہ مجبور کریں گے، اور وہ مجبور ہوں گے اور وہ امریکن میڈ چیزوں کو خریدیں گے، چائنیز چیزوں کو وہ نہیں خریدیں گے۔ تو اس سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ٹیرفز کے تھرو جب وہ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی وہ ٹیرفز کو امپوز کرتے ہیں۔ ٹیرفز کو امپوز کرنے کے پیچھے ایک ریزن بے روزگاری کو کنٹرول کرنا بھی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں ایک آٹو موبائل انڈسٹری ہے جو کہ گاڑیوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں، اور اسی طرح جرمنی میں بھی ایک آٹو موبائل انڈسٹری ہے جو کہ وہاں پر بھی وہ گاڑیوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں۔ اب امریکہ میں جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے تو وہاں پر وہ جن گاڑیوں کو مینوفیکچر کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگے ہے، بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور کمپیریٹیولی جو جرمنی میں جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے تو وہاں پر جو گاڑیاں مینوفیکچر ہو رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ سستی ہے۔ اب کیا ہوتا یوں ہے کہ چونکہ امریکہ میں جو گاڑیاں مینوفیکچر ہو رہی ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہے، تو لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جرمن گاڑیوں کو امپورٹ کریں گے۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ میں جو آٹو موبائل انڈسٹریز ہے تو وہاں پر جو پروڈکشن ہو رہی ہے، جو وہ گاڑیوں کو مینوفیکچر کر رہے ہیں تو وہاں پر پروڈکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوگی، کیونکہ لوگ جو ہے وہ ان کے چونکہ گاڑیاں بہت زیادہ مہنگی ہے تو اسی وجہ سے وہ امریکن میڈ گاڑیوں کو نہیں خرید رہے ہیں اور وہ پریورٹی دے رہے ہیں جرمن میڈ گاڑیوں کو۔ اب جب پروڈکشن کم ہوگی امریکن آٹو موبائل انڈسٹریز میں تو اس سے جو ہے وہ کیا کریں گے کہ انڈسٹریز میں چونکہ وہاں پر جو بزنس مین ہے جو ان کے اونرز ہے تو چونکہ پروڈکشن کم ہوگی وہ بہت زیادہ نہیں کمائیں گے تو اسی وجہ سے وہ لوگوں کو جاب سے نکالیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بے روزگاری بڑھے گی۔ اب جب بے روزگاری بڑھے گی تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ لوگ گورنمنٹ کو اسی وجہ سے الیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو امپلائمنٹ پرووائڈ کرے۔ تو اسی وجہ سے امریکنز کیا کریں گے کہ امریکن جو گورنمنٹ ہے تو وہ ٹیرفز امپوز کریں گے جرمن میں جو آٹو موبائل انڈسٹریز ہے ان کے اوپر، اور اتنے ٹیرفز وہ امپوز کریں گے کہ وہ امریکن کو مجبور کریں گے کہ آپ جو ہے امریکن میڈ جو گاڑیاں ہیں ان کو آپ خریدیں، آپ جرمن کو نہ خریدیں۔ تو جب امریکن اپنے ملک میں اپنی گاڑیوں کو خریدیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر جو ان کے لوکل ڈومیسٹک آٹو موبائل انڈسٹریز ہے تو وہاں پر پروڈکشن بڑھے گی تو وہ لوگوں کو جابس بھی پرووائڈ کریں گے تو وہاں پر امپلائمنٹ بڑھے گی۔ تو بے روزگاری کو کنٹرول کرنا، اس کے پیچھے بھی یہ ایک ریزن ہے کہ امریکن جو ہے وہ بہت ساری کنٹریز کے اوپر ٹیرفز امپوز کر رہی ہے۔ ٹیرفز امپوز کرنے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹو ریٹیلیٹ اگینسٹ ادر کنٹریز ٹیرفز۔ مثال کے طور پر ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے
چائنا کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں ٹیرفز امپوز کیے۔ اب چائنا نے ریٹیلیٹ کیا اور نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ چائنا نے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں امریکن میڈ چیزوں کے اوپر انہوں نے بھی ٹیرفز کو امپوز کیا۔ ٹیرفز کو ایز اے پولیٹیکل ویپن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ کے تعلقات ایران کے ساتھ درست نہیں ہے، نارتھ کوریا کے ساتھ درست نہیں ہے، کیوبا کے ساتھ درست نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ امریکہ ان کنٹریز کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد میں ٹیرفز امپوز کرے گی، اور پھر وہ اس طرح کریں گے کہ یہ جو کنٹریز ہے ایران، کیوبا یا نارتھ کوریا، تو یہ آئیں گے اور یو ایس کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے، نیگوسیشن کریں گے، تو پھر وہ ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہوں گے، اپنے کچھ مفادات ہوں گے جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ٹیرف کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹیرفز ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت بڑی تعداد میں تقریباً کچھ 60 کنٹریز کے اوپر امپوز کیے ہیں، تو اس کے نتائج امریکہ کے لیے کیا ہوں گے اور باقی کنٹریز کے لیے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ہائر پرائسز فار کنزیومرز۔ اگر امریکن چائنا سے مثال کے طور پر ایک موبائل امپورٹ کرتے ہیں اور اس موبائل کی قیمت ہے کچھ $300، تو اگر امریکن گورنمنٹ چائنا کے اوپر 50% ٹیرفز امپوز کرے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو موبائل پہلے امریکن خریدتے تھے $300 میں، تو اب وہ موبائل ان کو ملے گا تقریباً کچھ $350 میں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہاں پر مہنگائی آئے گی۔ اور میں صرف موبائل کی حد تک بات نہیں کر رہا ہوں، کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، گاڑیاں بھی ہو سکتی ہے، شوز بھی ہو سکتی ہے، یعنی ڈیلی لائف میں جو چیزیں آپ خریدتے ہیں، تو اس کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے امریکہ میں۔ ان ٹیرفز کی وجہ سے امریکن بزنس مین بہت زیادہ ہرٹ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں جو گاڑیاں مینوفیکچر ہوتی ہے اور جو الیکٹرانکس کی چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہے، تو جب ان کو اسمبلز کیا جاتا ہے تو ان کے جو پارٹس ہوتے ہیں یا وہ چائنا سے امپورٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ جرمنی سے امپورٹ ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوگا اگر ان پارٹس کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر امریکن گورنمنٹ ٹیرفز امپوز کرے گی، تو پھر وہ جو پارٹس وہ منگواتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں امریکن بزنس مین چائنا سے یا جرمنی سے، تو وہ پھر اس ریٹ میں ان کو نہیں ملیں گے، بلکہ ان کے پرائسز بہت زیادہ مہنگے ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ ان پارٹس کو مہنگے خریدیں گے تو جو چیزیں وہ اپنے کنٹریز میں مینوفیکچر کریں گے، اگر وہ الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یا پھر گاڑیاں ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کی پرائسز جو ہے وہ بڑھائیں گے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی وہ چیزیں مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یا تو وہ ان کے پرائسز بڑھائیں گے کیونکہ وہ بھی کمائیں گے، انڈسٹریز کیوں کھولتے ہیں؟ کمانے کے لیے کھولتے ہیں، تو وہ بھی کمائیں گے، تو وہ ان کے پرائسز بڑھائیں گے، یا اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے وہ اپنے انڈسٹریز سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال سکتے ہیں تاکہ پیسے کو بچایا جا سکے۔ اب باقی کنٹریز کے لیے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے اوپر ٹیرف امپوز کیے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ چائنا نے بھی امریکن پروڈکٹس کے اوپر ٹیرف امپوز کیے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ باقی کنٹریز میں جو امریکن چیزیں لوگ خریدتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے معیشت سلو ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو مین چیز ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں باقی کنٹریز کو، تو وہ ہے کلوتھ۔ اب اگر امریکن گورنمنٹ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر ٹیرفز امپوز کرتی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کمپٹیشن ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھے گی۔ اور اگر امریکہ میں ایک بائر ہے، اگر وہ پہلے پاکستان سے کپڑا، جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اگر پہلے وہ $100 میں وہ کپڑا خریدتا تھا، تو اب اگر 50% ٹیرفز امریکن گورنمنٹ پاکستان کے اوپر امپوز کرے گی تو پھر وہ کپڑا وہ پرچیز کرے گا $150 میں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس طرح کرے گا کہ بجائے یہ کہ وہ کپڑا $150 میں خریدے، تو وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر سرچ کرے گا، کسی اور کنٹری کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، ایسی کنٹری کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا جدھر اس کو وہی چیز اسی ریٹ میں مل سکے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو بائرز ہے
جو پاکستان سے کپڑا خریدتے ہیں تو وہ پاکستان سے پھر کپڑا نہیں خریدیں گے، کیونکہ پہلے وہ سستا تھا، اب وہ مہنگا ہو چکا ہے ٹیرفز کی وجہ سے۔ تو ہماری جو معیشت ہے، اور خاص کر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو تقریباً جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں 60 سے 70% جو ہے وہ ہمارا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے تو اس کا اتنا ریشو ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو معیشت ہے تو اس کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ آپ سب کے ذہن میں آخری سوال یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں اتنی بڑی تعداد میں کنٹریز کے اوپر ٹیرفز امپوز کر رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں، جس طرح چائنا کی اگر میں آپ کو اگزامپل دے دوں، چائنا جو ہے ایک بہت بڑی تعداد میں چیزیں بناتے ہیں اور وہ چیزیں بہت سستی ہوتی ہے، اور یہ اسی وجہ سے سستی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو گورنمنٹ جو ہے سبسیڈائز کرتی ہے، یا اس کی جو ایکچوئل ریٹ ہے تو اس ریٹ سے کم ان چیزوں کو بھیجا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے ڈمپنگ۔ تو اس کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد میں یہ جو کنٹریز ہیں جن کے اوپر انہوں نے ٹیرفز امپوز کیے ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں کو ایک بہت بڑی تعداد میں امریکہ کو بیچتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو انڈسٹریز ہے تو اس کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ جو ہے جابس جو ہے وہ کھو رہے ہیں۔ اور چونکہ ٹرمپ اگر آپ ان کی تقاریر کو دیکھ لیں تو ان کا جو فرسٹ بیانیہ تھا ڈیورنگ الیکشن کمپین وہ یہ تھا کہ وہ امریکہ میں بہت سارے جابس کریٹ کریں گے، آٹو موبائل انڈسٹری میں، اسٹیل میں اور باقی انڈسٹریز میں۔ تو اسی وجہ سے وہ فرسٹ یہ آرگومنٹ پیش کرتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹریز ہے تو وہ ڈسٹرائے ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے جابس کو کھو رہے ہیں۔ دوسری وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جن کے اوپر انہوں نے ٹیرفز امپوز کیے ہیں کہ ان کے جو ٹریڈ پریکٹسز ہے سو دے ہیو ٹو بی چینجڈ، انہیں ان ٹریڈ پریکٹس کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرفز امپوز کیے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اوپر، تقریباً کچھ 60 کنٹریز کے اوپر، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ان کے ڈیلیگیشنز پہنچ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی، تاکہ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکے۔ ایک اور سب سے بڑا ریزن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے کئی سالوں سے تو وہ ہے امریکہ فرسٹ پالیسی، جس کے مطابق امریکہ مسٹ بی سیلف ریلائنٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ خاص کر جب معیشت کی بات ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق امریکہ جو ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ آن ادر کنٹریز، آن ادر فورن کنٹریز، اسپیشلی ان اے سیکٹر لائک ٹیکنالوجی، اسٹیل اینڈ مینوفیکچرنگ۔ اور چونکہ جو ایک بہت بڑی تعداد میں چیزوں کو امپورٹ کیا جا رہا ہے امریکہ میں، تو اس کی وجہ سے چونکہ امریکہ کی جو لوکل ڈومیسٹک انڈسٹریز ہے تو وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، تو اسی وجہ سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے امریکہ فرسٹ، تو اس کے مطابق بھی یہ ٹیرف جو ہے وہ امپوز ہو رہے ہیں باقی کنٹریز کے اوپر، اسپیشلی چائنا۔